اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام سجاد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، سیاست میں گرما گرمی، الزامات اور جواب میں بھی الزامات کی بارشیں دونوں طرف سے جاری ہیں۔ سیاست کے میدان میں گرما گرمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جہاں پر پی ڈی ایم نے، متحدہ اپوزیشن نے جلسے کیے گوجرانوالہ میں، اس کے بعد شہر قائد میں، روشنیوں کے شہر میں، پاکستان کی معاشی حد کراچی میں، وہاں پر کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر بہت سے سوالات پھر اٹھنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے، یہ پاور شو کامیاب بھی رہے ہیں یا کہ نہیں، کیا یہ جلسے جلوس عوامی تحریک کی شکل تو نہیں اختیار کر جائیں گے؟ تو دوسری جانب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس کو کیا پریشرائز کیا گیا؟ کیا وفاق کی ایما پر ان کو گرفتار کیا گیا؟ آخرکار کیوں وفاق اور سندھ ایک دفعہ سے پھر آمنے سامنے آ گئے؟ ایک بڑی ہی چیز ہے جو لطف اندوز ہونے والی بھی ہے، جہاں پر کراچی میں جلسہ ہوا، وہاں پر میزبان بھی کراچی سے نہیں تھے اور مہمان بھی کراچی کے نہیں تھے، مگر حکومت پیپلز پارٹی کی تھی جو میزبانی کر رہی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی ڈی ایم کے بیانیے کو کیا اس چیز سے تقویت ملے گی یا کہ نہیں؟ انہی پر آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر نامور دانشور کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے دونوں نے پاور شو کر لیے ہیں، کامیاب رہے ہیں کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چھٹیاں بہت اچھی گزری۔ چھٹیاں ہی کہہ لیجیے جب ہم پروگرام نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ ہر وقت ہم مصروف رہتے ہیں۔ بالکل۔ ایک تو الترول ڈرامہ دیکھتے رہے، منگولوں کے خلاف ترک مجاہدین کیسے لڑے ہیں، دوسری طرف ہم اپوزیشن کا اور حکومت کے درمیان جو ایک دنگل ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، تلواریں چل رہی تھیں، سین پہ سین پیدا ہو رہے تھے، سازشوں کی سازشیں چلتی جا رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ اب میں یہ نہیں کہتا ان میں منگول کون تھے ترک کون تھے، ورنہ سارے مسلمان آپ نے اچھا کر دیا۔ تو ہم نے تو آرام سے بیٹھ کے انجوائے بھی کیا، کڑتے بھی رہے، جلتے بھی رہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اب معاملہ اتنا نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔ اصل میں یہ آسان بات سمجھی جاتی تھی کہ اپوزیشن اگر جلسے کرے گی تو کیا ہو جائے گا۔ ان کا ایک نیریٹو یہ تھا کہ 126 دن ہم نے دھرنا دیا تھا تو کیا ہو گیا تھا۔ بھائی وہ تو ایک فکرے میں اس کا جواب ہے، باقی تو میں دلیل دیتا نہیں۔ 126 دن کا جب دھرنا آپ نے شروع کیا تھا تو آپ نے وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ 1 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے۔ جب آپ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا 1 لاکھ بندے تو آپ اکٹھے نہیں ہوئے، شاید 50,000 بھی نہیں تھے۔ اتنے دن دھرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، روز کے 500-600 آدمی اگر رات کو آ جاتے تھے، دن میں وہ سارا علاقہ خالی ہوتا تھا، یا وہاں وہ ہمارے طاہر قادری صاحب کے بندے اپنی سلواریں 2 کے لٹکا کے بیٹھے ہوتے تھے، یا کفن سے اوڑے اونگ رہے ہوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کا وہ ایک کامیاب دھرنا تھا۔ اور دوسری طرف پارلیمنٹ کٹھی تھی، پارلیمنٹ میں ساری حزب اختلاف کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب وہ صورتحال نہیں تھی، اب بالکل مختلف۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اپوزیشن کی ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو کیا ہوگا۔ آپ خود کہتے رہے ہیں کہ اگر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ نعرہ لگائیں کہ گو عمران گو، تو میں فوراً استعفیٰ دے دوں گا، الیکشن بھی کروا دوں گا، کیا ہوا پھر اس کا؟ دیکھیے، یہ باتیں کرنا آسان۔ اب آپ کہتے ہیں میں نبڑ لوں گا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ تو پھر اس نے آج رانا صدارہ نے کہا کہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے تھے، یہ کوئی پولیٹیشین کا لہجہ نہیں ہے۔ اور مجھے دکھ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ اس وقت بھی اس بات کو اس طرح ڈیل نہیں کیا جاتا جس طرح تدبر کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ درست بات ہے کہ اس میں ہماری فوج کے بارے میں، وہ تو کہتے ہیں کہ فوج کے بارے میں نہیں، چند افراد کے بارے میں ہم نے کہا ہے، لیکن بہرحال فوج کے بارے میں بھی، فوج بھی زیر بحث آئی ہے اور ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جو کبھی خوشگوار نہیں ہے۔ میں ایک لمبے عرصے سے کہہ رہا تھا خدا کے لیے وہ صورتحال پیدا نہ کرو کہ خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں ہماری عسکری افواج جو ہیں وہ زیر بحث بن جائے۔ فاٹا میں آپ نے ان کو مصروف کیا ہوا، کراچی میں آپ نے ان کو لگایا تھا، بلوچستان میں آپ نے ان کو استعمال کیا اور جینون کیا، ضرورت ہی اس وقت فوجی ایکشن کی۔ لیکن اب اگر آپ سینٹرل پنجاب میں خام خواہ سیاسی طور پر ایک مخالفت پیدا کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں دے رہا۔ اپوزیشن کے پاس یہ ہے کہ انہوں نے تو اب ایک جس بات کا اعلان کر دیا ہے، شروع کر دیا ہے، اور گجرانوالے میں آپ چیلنج کر کے میدان بھر کے دکھاؤ، میدان بھر کے دکھاؤ۔ بھائی غربت کے مارے ہوئے لوگ، بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے لوگ، جن کو آٹا اور چینی اور دالیں نہیں مل رہی ہیں، جن کی سبزی جو ہے وہ بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ غریب آدمی کہتا تھا کہ دال کوئی سبزی، کوئی ساگ پات کھا کے گزارا کر لیں گے، لفظ استعمال کیے جاتے تھے، اس کے لیے سبزی لینا مشکل ہو گئی ہے۔ صحیح، یعنی وہ سبزیاں جو کہ کبھی بھی اتنی مہنگی نہیں ہوا کرتی تھی، 300 روپے بھنڈی بکتی رہی ہے۔ ٹماٹر کی حال دیکھو، آلو کا حال دیکھو، پیاز کا حال دیکھو۔
अदरक और लहसुन की तो बात ही नहीं करो, अदरक तो 600 रुपए से लेकर 800 के दरमियान बिकती रही है जी। तो ये सारी सूरत हाल है। आप लोग उस मंजिल पे पहुंचे हुए थे, तंग कोरोना की वजह से दूसरी तरफ उनकी नौकरियां भी कम गई हुई थी, जॉब्स भी मार्केट में कम थे, तो ऐसे में छेड़ना, तंग करना ये था कोई अच्छी बात नहीं है। खैर गुजरांवाला के जलसे में तो एक चिक्का मारा नवाज शरीफ ने, ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ तकरीर करेंगे, उनकी तकरीर नशर नहीं होने दी जाएगी और सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन वो तकरीर एक सोशल मीडिया पर भी चल गई, सबको मालूम हो गया कि उन्होंने क्या कहा है। चंद दिन पहले वो जो अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग में, उसमें उनकी तकरीर नशर भी हो गई थी और पता चल गया था कि उनका स्टैंड क्या है। वो कहते हैं स्टेट अबव स्टेट जो इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है वो नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आपने तब ये किया था, आपने तब बूट चाटे थे, आप फलां की गमले में पैदा हुए, आप चूसनी लेके ओ भाई इट्स टू लेट नाउ। ये कहने की बातें नहीं है, खुदा के लिए तदब्बर से काम लें। आज अच्छा आप क्या देख रहे हैं सजाद मिर्जा, फिर ये दोनों तरफ से है कि सिर्फ एक तरफ से ये हो रहा है? नहीं, मैं कहता हूँ कंटेनर मूड से सारे जिम्मेदार मैं कह लेता हूँ, लेकिन ये इस वक्त हुकूमत इसलिए बड़ी ज्यादा जिम्मेदार है कि उसको मामले को कंट्रोल करना। आज क्या कैप्टन सफदर को जिस तरह गिरफ्तार कर दिया कराची जलसे के बाद, क्यों? यानी कि ये सुबह आपने चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया, दरवाजा तोड़ के दाखिल हो गए, और वो आप कहते हैं कि ये तो पुलिस का हमने तो ऑर्डर नहीं दिए थे। वो पुलिस भी गूं करती। कराची का जो निज़ाम है सबको मालूम है कि वो पुलिस चीफ वही चलता है या पुलिस के लोग वही काम करते हैं जो उनको कहा जाता है। 25 साल से रेंजर वहां बैठी हुई है और बहुत से इदारे जो हैं कराची के हालात ऐसे थे वो उनकी मदद करते हैं। आज भी कहा गया कि IG को सुबह 4 बजे बुलाया गया और कहा गया साइन करो, और ये कैसे हो सकता है? चीफ मिनिस्टर कहता मुझे तो पता ही नहीं है। वो हुकूमत ये भी कहते हैं कि जब बसा था कि इनको लड़ाया जाए कि भाई उनकी हुकूमत थी, वहाँ पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई शक नहीं है, मरियम ने कहा कि ये सिंध गवर्नमेंट का इस पर कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी जो सूरत पैदा हो रही है, जिस तरह इसको बनाया जा रहा है, और फिर आपने पर्चा कटवाया किससे? एक ऐसे शख्स से जो खुद दहशत गर्दी की अदालत से मफरूर है। बिल्कुल। अच्छा, वो उसका शायद अलीम आदिल शेख का किसका भांजा है। ये अलीम आदिल शेख और हलीम आदिल शेख 2 भाई थे, मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाता हूँ। और उस जमाने में भी कोई दरमियाने दर्जे के वो सियासतदान थे जो कि कुछ लैंड ग्रैबल तो नहीं मैं कहता इन्हें, ये तो सियासतदानों को नहीं कहा जा सकता, जो बस मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छी नौजवान तलंगे जैसे होता काम करने वाले, तो उनसे मुकदमा हमने कटवा दिया। और ऐसा कटवाया कि पुलिस उसको ओन करते हुए घबराती है, और ऐसे बंदे के नाम पे कटवाया जो खुद मशकूक है। बिल्कुल। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला सारा दिन हंगामा रहा, और वो जलसे से ज्यादा अब वो कैप्टन सफदर जो मशहूर हो गया। उन्होंने कहा जी कि यहाँ तज़ही कमेज बातें कहना इस मज़ार की तौहीन है। उन्होंने कहा कि कौन प्रोड्यूसर हमारे पास वो क्लिप पड़ा होगा, पहले वो सजाद मीर साहब को जी, इमरान खान वाला जो मिज़ार कायद पे थे। अच्छा, वो भी हम देखते हैं सजाद मीर साहब। फिर अब क्या पैगाम दिया गया किसी को? जी देखे ना, उस वक्त उस क्लिप से जो जिसको आप तौहीन कहते हैं, इन्होंने कहा जी हमने कौन से नारे लगाए सियासी, वोट को इज्जत दो, ये कोई सियासी नारा है? या ये कहना कि मादे मिलत जिंदाबाद कोई सियासी नारा है? उन्होंने जंगला भी फलांगने की कोशिश की थी। उन्होंने आज इमरान खान का सारा दिखा दिया बिल्कुल। सन 13 में वो क्या कर रहे थे, वहाँ क्या गुफ्तगू कर रहे थे, क्या फरमा रहे थे, और कैसे लोगों का हजूम उनको लिए बैठा हुआ था और आगे चल रहा था। शायद वो क्लिप आ गया वो कि नहीं? जी, वो क्लिप आ जाता है। हमारे साथ सालिक साहब मौजूद हैं, सालिक मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सालिक मजीद साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। अच्छा जी, क्या सूरत हाल है? बड़ी रौनक लगी रही आपके यहाँ, जलसा भी होता रहा, और उसके अलावा आज आपने कैप्टन सफदर का भी सारा दिन सफदर से के साथ तो आपके मेरा ख्याल अच्छे खासे मरासम है। क्या लगा आपको जी? देखें, पॉलिटिक्स हुई है और पॉलिटिक्स में काउंटर पॉलिटिक्स भी हो गई है। मतलब इन्होंने मज़ार कायद पे जाके जो एक्टिविटी की, इन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये कितनी प्ले अप हो जाएगी, और उन्होंने जवाबी कार्रवाई ये की कि मुकदमा जो इस अंदाज से दायर कराया कि PDM के दरमियान में फूट डाली जाए, दरार डाली जाए, ये बताया जाए, ये तासुब किया जाए आवाम को। जिस दिन में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनकी जो है अलायंस पार्टी आई और उसकी क़यादत के खिलाफ ये मुकदमा हो गया और गिरफ्तारी हो गई, और जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आएगी क्योंकि भाई पुलिस उनके अंडर है, और तासुब यही जाएगा कि जी एक दूसरे को नॉइज दे रहे हैं
یہ بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے جلسے کر رہے ہیں اور حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ میں اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ تاثر دینے کی کوشش جس نے بھی کی اس نے اپنا پتہ تو چلا، لیکن اس کے بعد کیونکہ مولانا فضل الرحمان جیسا جاندیدار بندہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس نے ساری صورتحال جو ہے وہ فوراً ہی پلٹ دی اور بتا دیا کہ کس طریقے سے پولیس اور دیگر اداروں کا اس میں کردار ہے اور کون کون سے لوگ ہیں اور کس طریقے سے پولیس کے اوپر دباؤ رہا. اور ابھی تک یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پولیس چیف کا کیا رول رہا، وہ 4 گھنٹے کہاں پہ تھے اور کس طریقے سے یہ FIR کا اندراج ہوا جب وزیر اعلیٰ اور پارٹی کی قیادت اور صوبائی حکومت ساری صوبائی وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لائی سے بتایا نہیں کیا. تو اس سے سارا یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سارا ڈرامہ سیاسی انداز میں کھیلا گیا اور دونوں طرف سے پوائنٹ اسکورنگ کی گئی ہے. مس ہینڈل بھی ہوا ہے یہ ایشو. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہاں پہ مظاہر قائد کے تقدس اور اس کی جو عزت اور اس کا جو احترام ہے اس کو انہوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور غلط کیا ہے، تو اس پہ جوابی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جب قائد کے مزار کے اوپر نعرے لگانے پہ تو مقدمہ درج ہو رہا ہے، لیکن قائد کے ملک کو جنہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، جنہوں نے ملک توڑ دیا تھا، ان پر تو آج تک کوئی پرچہ نہیں کٹا، ان کی تو کوئی گرفتاری نہیں کی، کسی نے بات نہیں کی. تو باتیں تو تاریخ میں پھر بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور پوچھا جائے گا کہ جی ماضی میں یہ جو کچھ ہوا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں یہ کیا، اور آج جو کچھ ہوا ہے اس میں فوراً ایک آدمی کے کہنے پہ مقدمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور وہ آدمی پتہ چلتا ہے کہ خود اشتہاری ہے اور اس کا جو ہے وہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. مطلب ان کو لوگ بھی ایسے ملے جو آج کہا بھی گیا پریس کانفرنس کہ چیز میں ہی ایسے لوگ ملتے ہیں، کوئی صاف ستھرے لوگ نہیں ملتے مقدمہ درج کرانے کے لیے، درخواست دینے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ گئی ہیں اور عوام کو اب سب چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں کہ یہ اصل میں پالیٹکس کہاں سے کھیلی جا رہی ہے، کون اس کے پیچھے ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. جتنا یہ سامنے میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اتنا سادہ اور اتنا آسان کا معاملہ نہیں ہے. پیچھے لوگ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، پیچھے لوگ حملے بھی کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اور یہ سیاستدانوں کے لیے یہ سیاسی کارکنوں کی کوئی نئی بات نہیں، یہ ماضی میں ہوتا ہے. ان کے لیے تو ایک طرح کا موقع مل گیا ہے، ایک پروجیکشن کا، پروموشن کا موقع مل گیا ان کے لیے. تو اس طرح کے مقدمات قائم کرنا، اس کو لے کے آگے بڑھنا، یہ تو ان کو سوٹ کرتا ہے. اور مریم تو آج کہہ دیا کہ وہ بیانیہ کنفرم ہو گیا جو نواز شریف کہتا ہے کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ موجود ہے. نہ صرف وہ صرف بیانیے کے موقف کو تکمیل ملی ہے بلکہ کل جو جلسے میں بھی بات کی گئی تھی کہ نادان دوست، یہ جو نادان دوست ہیں حکومت میں، یہ خود ان لوگوں کے لیے اب مشکل کھڑی کر رہے ہیں جنہوں نے بھی اس حکومت کو سپورٹ کی بنانے میں یا چلانے میں. ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جس طرح جلسے میں کہا گیا خواجہ عاطف اللہ واقعہ دوبارہ دہرایا، ہاں جی وہ تو دوبارہ تو اسی طرح کے نادان دوست یہ بھی ہیں جنہوں نے مقدمہ درج کروا دیا اور اس معاملے کو اتنا زیادہ اچھال دیا. یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ اس سے جلسے کا تاثر ختم ہو جائے گا اور ساری سوچ جو ہے وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو کے کیپٹن صفدر پہ آ جائیں گی اور لوگ جلسے کا تاثر بھول جائیں گے. لیکن ابھی تو ساری قیادت PDM کی کراچی میں ہی تھی. اگر تو یہ مختلف شہروں میں چلے گئے ہوتے اور یہاں پہ ان کو دوبارہ اکٹھے ہو کے بیٹھنے کا موقع نہ ملتا تو پھر تو شاید یہ FIR اور کیپٹن صفدر والا معاملہ صرف مسلم لیگ کا معاملہ رہ جاتا اور صرف مریم نواز کا اور ان کے شوہر کا معاملہ رہ جاتا اور دن میں پیپلز پارٹی یا کراچی میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لیے پریشر بنتا. لیکن چونکہ PDM کی ساری قیادت یہاں موجود تھی اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان موجود تھے، اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں چلی گئی بجائے اس کے اپوزیشن کو نقصان ہوتا. اپوزیشن اگر دراڑیں ڈالنے کی جو لوگ بھی کوشش کر رہے تھے وہ مزید مستحکم ہو گئے ہیں ان کے رابطے آپس میں. اور انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھا دیا. ٹھیک بات. تو اپوزیشن کے حق میں چلا گیا سارا. بہت شکریہ سالک مجید صاحب آپ کا، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ساری صورتحال کی وضاحت کی. جی یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ ایک آدھ کتاب کے بھی مصنف ہیں خاص طور پہ جو نواز شریف کے حوالے سے نجات دہندہ وغیرہ ہے. بہت سمجھدار بچہ ہے بچہ کہوں گا، اور اس نے بہت طریقے کے ساتھ ساری صورتحال کو ہم پہ واضح کیا ہے. بالکل. سجاد میر صاحب ہمیں پہلے وہ عمران خان صاحب کی ویڈیو ذرا دیکھ لیں، وہ ویڈیو دیکھ ہم بھی پھر اس کے بعد آگے گفتگو بڑھاتے ہیں. جی پلے کیجیے گا. خطاب بھی کریں گے. اس کے علاوہ 3 مختلف شہروں سے آج وہ انتخابی مہم کو آگے بڑھائیں گے، جلسوں سے خطاب کریں گے اور شام کے قریب تقریباً لاہور کے جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں بھی وہ پہنچیں گے انتخابی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے. اب جبکہ صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں. 11 مئی کو الیکشنز ہیں، آج 7 مئی ہے. 9 مئی کی رات تک انتخابی مہم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جس کے بعد سجاد میر صاحب
پہلے وہی کرتے رہے ہیں، اب اس پہ بھی یو ٹرن مجھے کہتے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے لے لیں گے. نہیں وہ دیکھیں نا، وہ ہر چیز پہ ان کا یہ ہر چیز انہوں نے کہی ہوئی ہے، ہر چیز انہوں نے کی ہوئی ہے. یعنی جو باتیں یہ لوگ صرف اشارتاً کرتے ہیں وہ پبلکلی کر چکے ہیں. آج انہوں نے دھمکی دی ان لوگوں نے کہ ہم ان کی وہ تقریریں بھی چلائیں گے جو انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کر پاکستانی فوج کے خلاف کی ہیں یا پاکستان میں بیٹھ کر فوج کے خلاف کی ہیں. وہ سوشل میڈیا پر. اچھا یہ مزار قائد تک نہیں رکے، یہ آگے بھی نکلے ہیں. ٹھیک ہے، حج کے موقع پر جی پلے کیجیے گا ذرا، وہ دکھائیے گا. تحریک انصاف جھنڈا گو نواز گو تحریک انصاف تحریک انصاف ہاں ہاں سجاد میر صاحب صرف مزار قائد پہ نہیں بلکہ حج کے موقع پر بھی ان کے کارکنان ہیں تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا اور گو نواز گو کے نعرے لگا رہے ہیں. اس پہ تو وہاں بین ہو جاتا ہے. بین ہو جاتا ہے بالکل. خاص طور پہ ایرانی جب وہ نکلتے تھے جھنڈا لے کے انقلاب کا تو انہوں نے ایرانیوں کی داخلہ بند کر دیا تھا سعودی عرب میں. یہاں حج ان پہ کئی سال شاید وہ نہیں آتے رہے. یہاں عمرے میں بھی پابندیاں تھیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اپنا ہی نعرہ لگائیں اور اپنے آپ کو ممتاز سمجھیں. اللہ کے گھر میں بھی آپ اللہ بن کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. آپ خدا نہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں پھر یہ جو اس طرح کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر نون لیگ کا بیانیہ مزید سخت ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیانیہ سخت ہو کہ نہ ہو یہ دوسری بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اب نون لیگ کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی. اگر آپ کرشٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بات اچھی نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ نے چونکہ یہ بات کہہ دی ہے اب ان کو رگڑا دیا جائے اور رگڑا دیا جائے اور رگڑا دیا جائے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. صحیح. اچھا وہ ادھر ان کے جو ہیں حامی وہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نون لیگ ٹوٹ جائے گی کیونکہ ہر آدمی اتنی دور نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ آپ بیانیہ سیل نہ کریں، نہ یہ آپ اس کو بائی کریں، کیونکہ لوگوں کے مزاج جب بدلتے ہیں تو بدلتے پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا کہ صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی والی بات ہے. تو آپ خدا نہ خواستہ وہ صورتحال پیدا نہ کریں کہ جب کسی کے بس میں نہ رہے اس کو روکنا. اب بھی روکا جا سکتا ہے، طریقہ کیا جا سکتا ہے. وہ بھی محب وطن لوگ ہیں، ان کو یقین دلایا جا سکتا ہے کہ بہت سی باتوں کا آخر آپ نے یقین دلایا ہوگا نا تو آرام سے وہ بیٹھے ہوئے تھے 1 سال سے. ایسے تو نہیں آپ نے بھیج دیا تھا. پھر دونوں بیانیے جو ہیں ان کی ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں. صحیح. ہمیں بریک پر آنا ہے تو بریک پہ بعد بیانیے پر ہی گفتگو کرنی ہے کہ بیانیہ مماثلت رکھتا ہے تو سراج الحق صاحب نے کیا کہا ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب کچھ گرفتاری پہ بات ہو رہی تھی، کچھ جلسوں پہ بات ہو رہی تھی. دونوں جانب سے سیاسی گرما گرمی میں جو شدت آ رہی ہے، اس شدت سے انجام کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں انجام کی تو پتہ نہیں، ایک دوسرے کے پول کھولتے رہیں گے. پھر تو یہ وہ سراج الحق صاحب نے کہا ہے نا جی وہ کہ بیانات میں مماثلت ہے سابق اور موجودہ وزیر. ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم کے بیان کی. سابق وزیر اعظم تو کہتا ہے جی کہ نا اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ ہے، ملک کو کوئی اور چلا رہا ہے، اور وزیر اعظم تو بڑا نام ہوتا ہے. اس یہی بات کہہ رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ نام لے کے کہہ رہا ہے. یہ اب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ صاحب خواجہ آصف نے فون نہیں کیا تھا اور پھر وہ جیت گئے تھے. اچھا یہ ان کی بات پہ مہر نہیں لگا رہے؟ جیسے وہی ان کی بات پہ مہر لگا رہے ہیں. تو سراج الحق نے ٹھیک پکڑا کہ دونوں کے جو بیانیے ہیں اس پہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ لوگ دخل دیتے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے جی ہاں دخل دیتے ہیں. یہ تو دیتے ہیں پر آپ دخل خود انوائٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو عقل اگر نہیں ہے کہ یہ بات کہنے کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا مطلب نکلے گا، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سراج الحق صاحب نے کہا ٹھیک وہ الگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا مزے کا بڑا زوردار بیان دیا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بناؤ اور طے کرو کہ سابق وزیر اعظم. دیکھیں میں ایک بات کروں، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات کی، وہ ایک ہنگامہ اس کے خلاف شروع ہو گیا، ایک سازش شروع ہو گئی کہ اس کے خلاف لایا جائے ایک
इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। शायद अजीज सिद्दीकी ने बाद में गलती कर दी कि पब्लिक मीटिंग में कह दिया, वरना मुकदमा में उन्होंने वही बात की। भाई कोई उसको इंक्वायरी तो करे, जो ये बातें कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो दुरुस्त है गलत है, ये तो मालूम करें कि वो ठीक है गलत है। इस तरह ये बातें जो कह रहे हैं, ये मालूम करो ठीक है कि गलत है। अगर सिर्फ नवाज शरीफ कह रहा हो फिर शायद आप इग्नोर भी कर दें। अब इमरान खान भी वही बात कह रहा है, कौन एडवाइजर है उसके, सीना तान के कह रहा है देखूंगा मैं। ओ भाई इस तरह तो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं चलता। ये तो मुझे मसाइल पैदा कर रहे हो आप अपने लिए भी और स्टेट के लिए भी और पूरे मामले के लिए भी। तो इसको मेरा ख्याल में सिजाद मिर्जा फिर ऐसे तो गवर्नमेंट रुखसत नहीं हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं, फिर आप कहते थे कि मामला ना इनके हाथ रहने ना उनके हाथ रहने, बात फिर आगे निकल जानी है। रुखसत होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये है कि मुल्क का हाल बुरा हो गया है। यानी कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर कोई अपनी ताकत को एस्टेब्लिश करने के लिए आखिरी जोर, यानी कि वो है जब कौम डिवाइड हो चुकी है। और इस डिवीजन में फ़ायदा किसी का नहीं होना, कौम का तो नहीं होना और मुल्क का तो नहीं होना और कुछ अफराद का भी नहीं होना। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कि हर चीज़ जो है तितर बितर हो जाएगी। अगर फौज पर भी इल्ज़ाम लगाया गया, कुछ अफराद पर लगाया गया तो ये कोई अच्छी लामत तो नहीं निकलेगा। अदारों पर है। दूसरी बात है कि ये तो नहीं हो सकता कि चलता है अदारे में आप फौज के अंदर अगर कोई हिस्से बन जाएं, कोई एक ग्रुप एक हो दूसरा हो, ये तो कभी अच्छी बात नहीं होगी पाकिस्तानी फौज की। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब लाइन पर मौजूद हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद बरेलवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह शुक्र। बड़ा जोरदार जलसा करा दिया आपने हमारे कैप्टन। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मिर्जा अभी मैं कहीं कह भी रहा था कि हमारे आपके भी खैर वो समझलात को सारे मुस्लिम निसावानी का करते थे, भाई जिस जगह के लिए वो गुफ्तगू मत करो जहाँ तुम खुद ना पहुंचो। हाँ ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ भाई, जो जैसे हम जब 86 में बेरंगी का जलसा देखा तो हमने रिपोर्टिंग की, बात की, तो मैंने कहा भाई अभी जो भाई जलसे में आऊँ, कराची का जलसा बड़ा है तो मुझे कहना पड़ेगा, अब शिरडी का जलसा छोटा है। तो हमारे ये कहा जाता है कि जिस जगह की बात करो या जहाँ की करो रिपोर्टिंग करो तो उस जगह की करो, अक्सर आप तजिया गुफ्तगू। पहले मैंने ऐसी बेइज्जती करा, मैं आपको याद है कि सजा मीर साहब के जवाब से मैं गुजरा वाला के जलसे में गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने कहा मीर साहब आप बताइए आपने क्या देखा पंजाब में। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा नहीं, अब ये सराजुल हक साहब ने एक बड़ी मजे की बात की है। उन्होंने कहा साबिक वजीर आजम भी वही बात कर रहा है, मौजूदा वजीर आजम भी वही बात कर रहा है। वो भी कह रहा है कि ख्वाजा आसिम ने राब्ता किया था तो गोया कोई इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है, तो इस पर ट्रूथ कमीशन बना दिया जाए। तो ये खुद अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे सब मिल मिला के? अब वो इसलिए कि फिर भी क्योंकि साहब से हमारा भी आपका भी हम लोगों का अलग रिश्ता है, लेकिन अगर ये कोई कमीशन वगैरह की ट्रुथ वगैरह करेंगे तो फिर खुद हमारे इस्लामी वालों को ज़्यादा मुश्किलात पड़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब आपको भी इल्म है ना, ये बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आपने बहरहाल तालिबान के हवाले से अब आप जिस चीजों को डिफेंसिव होते हैं उसमें मंजूर वो सब कुछ पूरा पस मंजर आएगा ना कमीशन में कि जो हिज़्ब इस्लामी से आपके क्या ताल्लुकात थे और फला क्या थे और क्या था, वो तो ये सब छोड़िए ना। और किस वक्त मिलिटेंसी थी जमात इस्लामी की, उस वक्त वो सही से बचे जिस तरह हम लोग जो सो कॉल्ड लेफ्ट के लोग थे, हम समझते थे कि हमारी मिलिटेंसी है, करें ये कमीशन पाकिस्तान नहीं बनते। कौन 71 की बात करेंगे तो उस वक्त बाहर एक पॉपुलर मूवमेंट थी बांग्लादेश की, उस वक्त मासामी अलग खड़ी थी, उनका शौकत निज़ाम अलग था। तो वो मैं बतर एहतराम, एक तो खैर वो सराजुल साहब जो है वो अपने को मौलाना कहलाने से भी गुरेज करते हैं। हाँ ठीक है, मौलाना तो कह भी रहते हैं कि हाँ जी मैं तो मौलाना नहीं हूँ। ये कमीशन वाला पाकिस्तान जैसे मुल्कों में नहीं बन रहा, ये वेस्ट की बातें हैं, अच्छा भी लगता है। और पता है यहाँ इदारे कितने मजबूत हैं। ठीक नहीं, सारी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आप मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये मामले को बहुत आगे नहीं ले जा रहे सारे ही मिलकर। यानी जहाँ किसी के पास दूसरे का जवाब नहीं होगा और हम जो लोग हैं हम देखे तमाशा देख रहे होंगे, हमें समझ नहीं आएगा हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ये तो ऐसा है कि आप जब मुझे सवाल करते रहे, मेरे फिर आज भी मजबूर खाते रखना पड़ता है कि सियासी और सहाफती एतबार से आप भी तारीख को भरपूर नजर रखते हैं। एक मुझे अफसोस ये है कि जब मियाँ साहब ये कहते हैं कि मेरी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, जो इमरान खान के पीछे हैं, और आज में जब गया और आज मैंने यहाँ जब यहाँ कराची में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ था जहाँ से गिरफ्तार हुए थे हमारे कैप्टन सफदर, तो मैंने कहा आप लोग ये सवाल भी तो क्या करें, अगर सवाल नहीं कर रहे और आप समझ रहे अगर आप मादी से के हवाले से आपसे गलतियां हुई तो फिर आप पब्लिकली और कमीशन के नहीं अभी बयान दें
یہ تو میاں صاحب کا بیانیہ تھا نا کہ یعنی میاں صاحب اگر عمران خان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کون ہے تو میاں صاحب آپ کو لانے والا کون تھا؟ ٹھیک کیا میں اچھا نہیں لگتا جنرل جیلانی کے نام لوں؟ آپ کا کیا پیچھے لانے والا کون تھا جن کو آپ کہتے تھے ضیاء الحق کی میری عمر لگ گئی اور آپ ہر سال جو ہے جنرل ضیاء الحق کی خبر پہ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ میں ان کا مشن پورا کروں گا؟ بھائی ضیاء الحق کا مشن کیا ہے؟ آج آپ پوچھے نا ایک فوجی عامر کا کیا مشن ہوتا ہے میاں صاحب؟ میاں صاحب کیا تو ماشاء اللہ باشعور تھے، 40 کے پیٹھے میں تھے. اگر مجھ سے اور آج سے آپ کو کہے گا کہ آپ سے غلطی ہوئی، میں بھی کہوں گا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. دو شخص میں لیفٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیویزم کا شکار تھا، بہت زیادہ کیا ہوتا، لیکن یہ لوگ اپنی ماضی کو بھی صحیح سمجھتے ہیں اور آج جو کہتے ہیں اس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. مریم نواز کو سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے اور چاہیے تھی کہ میرے باپ نے جو ہے فوج کو جو داخل کیا اس میں، اور وہ جو ساڈا جج اور ساڈا صدر کے ساتھ کہتے ہیں ساڈا جنرل، کیا تو آپ کو نہیں پتا کہ جاتی عمرہ میں جو جنرل جاتے تھے ان کو BMW کی چابی پیش کی جاتی تھی اور جس پر آصف جنجوا جو ہے بڑا غصہ ہوا تھا؟ کیا باتیں کر رہی ہے ان لوگوں کو پتا نہیں ہے سر ہسٹری جو آج کل ان کے ارد گرد لوگ موجود ہیں اور اگر ہم بات کریں گے بے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ صاحب نہیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا جائے؟ کیا ہم کہیں کہ نواز شریف غلط ہے اور اس کا بیانیہ غلط ہے اور جو دوسری طرف ہو رہا ہے وہ بالکل درست ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ نا آپ کے جب اپنے پرسنل انٹرسٹ ہو تو آپ چیز کو جائز چاہ دیں، اور ہم آپ جیسے لوگ تو تاریخ کے بارے میں بات کریں گے کم از کم آپ یہ تو کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، وہ یہ بھی ماننے کے تیار نہیں ہے. یہ سب بہت بات چھوڑیے اور آپ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ابھی حال کی بات ہے، کیا محمد زبیر گورنر سندھ ہمارے کراچی کے دوست اور عمر کے بھائی کیا 22 اگست سے 6 ستمبر تک جو ملاقاتیں کرتے رہے باجوہ صاحب سے بغیر میاں صاحب کی اس سے؟ یہ 1 مہینہ ہوا ہے اس کو. وہ تو محمد زبیر صاحب کیا باجوہ صاحب سے 1 نہیں 2 میٹنگ کی ایسے کیا اور خفیہ کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں تو جاتا ہوں اگر مجھے کوئی جنا کوٹ والے کہیں کہ جی آپ نے ڈسکشن کرنا ہے، میں تو کہتا ہوں ہاں مجھے یہاں کے مقامی ISI کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہمارا کام ہے جنرل کا، سیاستدانوں کا کام بھی ہے کہ فوجی قیادت سے ملنے، لیکن وہ چھپ کے کرتے ہیں اور خفیہ کرتے ہیں، اور جو انہوں نے کی اور چھپائے رکھی وہ تو انہوں نے ڈسکلوز کیا کیونکہ جو یہ بات سنیں کہ اگر یہ رابطے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان تو یہ ایک طرح کا رابطے رکھنے والی بات ہوتی ہے. اس کو ایکسپوز کرنا اچھی بات ہے، خود ہی ایکسپوز کر دیا. نہیں صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کیونکہ آپ کو ریلیف نہیں ملا آپ اور یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے کہ آپ کو، اور اب میں یہ نہیں کہتا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نہیں پہلے ریلیف کس نے دی ہے؟ پہلے ریلیف کس نے دیا جس نے باہر بھجوا دیا انہیں؟ دے گئے یہ صاحب آپ سے زیادہ جانتے ہیں. ہم یہ سوال جب کریں گے آپ کو تو جواب بھی پتا ہوتا ہے. یہ تو کرنا چاہیے چاہتے تھے کہ جی مریم نواز اور نواز شریف دونوں چلے جائیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو شروع سے یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ شریف خاندان کے مالی مفادات کبھی الگ نہیں ہوں گے، ایک رہیں گے. سیاسی مفادات الگ ہیں. جب میاں صاحب نکال رہے تھے مشرف کو تو شہباز شریف کو نہیں پتا تھا. اسی طرح آج شہباز شریف صاحب یا ان کے بچہ جیل میں ہے، ان کا بیانیہ الگ ہے. مریم اور میاں صاحب اس کو میں کوئی بہت وہ نہیں کہہ رہا، اسی لیے میں دیتا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے. ایسے ہی میں یہ کہوں گا نہیں جی بلاول صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھا کہہ رہے ہیں، وہ زرداری کے بغیر کوئی بات، یعنی وہ ان کی زبان کان ناک آنکھ ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم انتظار کریں اور دیکھیں کہ کیا نقشہ کیا بنتا ہے. کیا بجٹ کرنے کی بات یہ مجھے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ DNA کی تحریک کے وقت یہ لگ رہا تھا اور یہ واحد تحریک کی جب ہمیں لگا کہ سارا ملک سراپا احتجاج تھا، اس کے بعد وہ ایک فضا بن گئی کہ وہ آئیں، حالانکہ وہ بھی پلاننگ کر رہے تھے مارچ سے لے کر جنرل چشتی وغیرہ. لیکن ابھی وہ کہ آپ کو شہر فضا نظر آ گئی یا ملک میں نظر آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عسکری قیادت جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے اور عسکری قیادت ہی سے لڑنا ہے. آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں، میرا خیال وہ فضا نہیں ہے کہ لوگ عسکری قیادت کو دشمن نمبر اپنا 1 ٹھہرائیں. وہ تو حکومت میں نہیں ہے، وہ ان کا دشمن نمبر 1 عمران خان ہے جو ڈیلیور نہیں کر سکا. جی صاحب
ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वजाहत के साथ, हर एंगल के साथ, मुख्तलिफ एंगल है ना, मुख्तलिफ एंगल है बिल्कुल। अब मैंने इसलिए चाहा कि ये बिल्कुल खुलकर बात करें, छेड़ता भी रहा ताकि बात खुल के आ जाए। तो बहुत सी बातें सामने आई हैं, मगर तमाम की तमाम बातें उन्होंने आप पर डाल दी कि आप भी बेहतर जानते हैं। हमें ब्रेक पर जाना है नाज़रीन, ब्रेक से जब लौट कर आते हैं मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। टेक अ ब्रेक। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तामीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामी, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
ویلکم بیک ناظرین. سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں جہاں پر سندھ حکومت کا الزام کہ وفاقی حکومت کے وہاں پر سب کچھ ہوا ہے, جہاں پر وزیر مشیر جو سندھ حکومت کے ہیں وہ بھی اس وقت بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں, انہوں نے بتایا یقین دہانی کروائی ہے, جبکہ مریم نے خود آ کے کہہ دیا کہ ہمیں بلاول پر پورا یقین ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اصل میں سندھ حکومت کیوں کرے گی؟ یعنی یہ تو لڑانے والی بات ہے نا کہ سندھ حکومت کو یعنی پیپلز پارٹی کو لڑا دیا جائے نواز شریف سے یا مریم نواز سے, کچھ کہہ لیجیے گا, وہ کیوں کریں گے اس وقت؟ ان کا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں, وہ لڑائی کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ یہ بہانہ نہیں ڈھونڈیں گے, وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوگا تو پولیٹیکلی کریں گے کچھ. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس پوری نقشے کی وجہ سے وہاں ایک طرح سے جو پارٹیوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, رانا احسان صاحب موجود ہیں. اچھا, رانا احسان صاحب نے وہیں سے الیکشن لڑا تھا جہاں پر شہباز شریف نے. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام جناب, اساجد میر صاحب خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا جی, کیا نقشہ, کیا ہم نے مہمان بھیجا تھا کراچی آپ کے پاس, ایک آپ نے اٹھا کے اسے حوالات میں ڈال دیا کیپٹن صفدر کو, کیا وہ اصل جی وجہ یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ ایموشنل بندہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ مزار قائد پہ گئے اور وہ انہوں نے بابائے قوم ہیں, ہمارے باپ ہیں ہماری قوم کے, تو وہاں پہ انہوں نے پہلے وہ قبر پہ جو ہے وہ ان کی قدم بوسی کی, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں. اور اس کے بعد انہوں نے مطلب وہ بابائے قوم کو جو محترمہ فاطمہ جناح سے جو زیادتی ہوئی ہے, اور اس کا بھی ان کے ذہن میں تصور ہے بقول ان کے, کیونکہ آج وہ بات کر رہے تھے رہائی کے بعد, کیونکہ بولا جی میں نے جو ہے وہ مطلب یہ کہ یہی سوچا کہ یہ بڑی زیادتی ہے, تو میں نے وہاں پہ جو ہے پہلے محترمہ کا اور ان کا قائد اعظم کا نعرہ مارا ہے زندہ باد, اور بعد میں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارا ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ قائد اعظم کی روح جو ہے وہ یہ واحد مناسب جگہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے مجھے یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ملک کے ساتھ یا قوم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی. تو یہ بات تو چلو ہو گئی, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک جذباتیت میں یہ بات کی, لیکن باقی وہاں اوور کراؤڈ تھا جی وہ, اور اندر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ چادر چڑھانے کا جو عمل ہے, ایک تو وہ باؤنڈری جو ہے گرل لگی ہے, اس کے باہر بھی لوگ چادر چڑھاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جو بھی کوئی سربراہ مملکت یا وی آئی پی آتا ہے تو وہ گیٹ کھلتا ہے, اور وہ خطیب صاحب جو دعا کراتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں. تو یہ وہاں پہ اندر ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا, شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب بھی آئے تو اندر وہ 2-4 آدمی جاتے ہیں اور وہ فاتحہ کرتے ہیں. تو یہ جو کہنا کہ اب کراؤڈڈ معاملات میں جو ہے اللہ گلا تو تھوڑا ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ پھر انہوں نے جو رات انہوں نے کاروائی کی ہے کہ جس طرح مطلب ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر وہ جو یہ آج پورا دن ماحول چلا, تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے وہ ان کی وہ جو نظریات ہے, یہ جو ان کی سوچ ہے, اس کی عکاسی ہے کہ یہ ساری زیادتی یا جو عمل ہے آپ کے سامنے ہوا ہے. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. اب کیا مسلم لیگ کو کچھ گین ہوا اس جلسے سے؟ مطلب پی ٹی آئی کا اپنا ورژن ہے, پیپلز پارٹی کو بھی ایک طرح کی نیگیٹیوٹی ہے لوگوں میں کراچی شہر میں, اس میں مسلم لیگ کہاں کھڑی ہے؟ وہ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو کراچی والے پسند نہیں کرتے, جیسے کہ ایم کیو ایم وغیرہ نے کہا, یا سچ میں مسلم لیگ کے لوگ دیکھنے لگ گئے ہیں کچھ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں 23 یا 22 چیئرمین جیتنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے بعد بڑی جماعت تھی, سیکنڈ نمبر کی لارجسٹ پارٹی ابری. پھر اس کے بعد ہم نے 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہے 20 MNA کو کنٹیسٹ کرایا. ایک چیز ہم نے شاید 21ویں جو ہے وہ شاہد سعید کو چھوڑی تھی, تو 6 لاکھ ووٹ ہمیں ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل واڈوا جو ہے وہ اب یہاں سے MNA جیت گیا اور شہباز شریف کو اس نے 200-250 ووٹوں سے شکست دی, تو وہ فیصل واڈوا وہاں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں جی وہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو یو سی کونسلر ہوتا ہے نا جی, یہ نہیں جیت سکتا. لیکن اب چونکہ یہ ووٹ جو تھے جس طرح جو ہوا اسی پہ تو یہ ساری جدوجہد اور یہ جمہوریت کا جو تحفظ ہے یہ چل رہا ہے. تو کراچی میں مسلم لیگ نون کو جو ہے نا جی وہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ جی اردو اسپیکنگ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں یا سندھی اسپیکنگ فالو کر رہے ہیں. وہ آپ جہاں کراچی میں رہے, آپ نے بہت اچھا یہاں گزارا سندھ میں بھی, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی شہادت جو ہے. لیکن بہرحال یہ جو جہاں سیکولر جو لوگ ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ کراچی میں ہر قوم آباد ہے, لیکن گلگت بلتستان, کشمیر اور ہزارہ اور کیپی کے پنجابی یہ جتنا بھی ہے جی یہ سارے کا سارا جو ہے وہ نواز شریف کی بیلٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو منظر آگے کا نظر آ رہا ہے اس میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیے جائیں
तो ये जो 14 सीटें कौमी असेंबली की PTI को दी गई हैं या वो उन्होंने जीती हैं, ये उनकी नहीं है। और यहाँ पे कोई भी और जमात जैसे MQM है, वो MQM मुत्तहिदा पाकिस्तान भी इस काबिल नहीं है, PSP भी इस काबिल नहीं है, MMA खत्म है, जमात इस्लामी भी इस काबिल नहीं है, और इसी तरह ANP जो है वो भी शाही सैयद और इस तरह के जो भी किरदार है कराची में। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए कराची में जो मरियम साहब का कल इस्तकबाल हुआ वो बड़ा शानदार और हौसला अफजा रहा। और बाकी जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले कल के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ से जो है वो अच्छा सेटअप बनाएगी कराची में। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, राना खान साहब, आपने बहुत तफसील, ये बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने बहुत तरीके से सारी बात को की है। ये जो एरियाज हैं जिनका जिक्र किया, बल्दिया टाउन वगैरह, ये कभी रहे नहीं है, ना MQM के नहीं रहे। MQM के रूज के ज़माने में भी वहाँ एजाज शफी साहब जो थे हमारे डायमंड फोम वगैरह वाले, वो जीत जाया करते थे और उन्होंने ये सीटें जीती थी। तो इस ताकतवर नशिस्त पर फैसल वाडा एक अननोन आदमी का आ जाना और जीत जाना, ये अजीब व गरीब सी बात है। तो मेरा ख्याल में ये इनका एनालिसिस अपनी पार्टी के बारे में भी बहुत अच्छा है और बहुत समझदारी की बात है। अच्छा सज्जाद मीर साहब, कैसे देखते हैं कि ये तमाम जितना भी अब माहौल बन चुका है, हुकूमत अपोजिशन को दबाना चाह रही है क्या? अब ज़ाहिर है हुकूमत का काम ही अपोजिशन को दबाना है, लेकिन दबाने का तरीका आना चाहिए ना जी। ये तो गुट्टी गुट्टी कर रहे हैं आप। अच्छा, तो इससे नुकसान अगर फिर देखा जाए वो तो हुकूमत को ही हो रहा है। हुकूमत को हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती इसकी ये है कि इसका असर फौज पे पड़ रहा है काम का। इदारों को मुतनाज़ा बनाने में हुकूमत का प्रॉपर रोल है जी। उन्होंने उसको इस तरह मुतनाज़ा बनाया है कि जो नहीं बनाना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, उनका अंदाज नहीं, ये नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में। अच्छा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद सफदर अली साहब मौजूद है जी। सैयद सफदर अली साहब को अब जी, सफदर भाई कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम मीर साहब, माशाल्लाह क्या हाल है जनाब? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत खुशी होती है देख के। बस यार भाई ये बताएं क्या सूरत हाल है कराची की? बड़े जलसे बलसे कराची में तो कल जो होना था वो तो हो गया। और जलसा बना लेके लोगों के अलग अलग राय है। जो मुखालफिन है PDM वालों के, वो कहते हैं जलसा नाकाम हुआ है, और PDM वाले कहते हैं कि भाई कामयाब हुआ है। लेकिन हकीकत ये है ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था जज्बा, और 11 जमातें थी। दूसरी बात ये कि ये कोई इंतखाबी माहौल तो है नहीं इस वक्त जिसमें कि जनाब भरपूर तरह से लोगों की नुमाइंदगी हो जाए और उनकी बड़ी तादाद में जमा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी तादाद थी लोगों की, जिसमें मैंने पीपल्स पार्टी के लोग बहुत ज्यादा थे, पीपल्स पार्टी की ख्वातीन ने बहुत ज्यादा शिरकत की, नून लीग के भी थे, JUI के भी थे। लेकिन ये कि मजबूरी तौर पर मतलब आप इसको सोच कह सकते हैं कि आप ठीक है, थोड़ा सा फुका हुआ जलसा ना खराब हुआ जलसा। और लोगों ने जो है मसला सबसे बड़ा जो उठाया है कराची में, इस पूरे जलसे में कराची के किसी मसले पे बातचीत नहीं की गई। ठीक है, ना पानी पे ना यहाँ के कचरे। ये तो कौमी मसलों पर जलसा था, इसमें कराची को ले आते तो लोग कहते हैं कि वहाँ आप कराची का जलसा कर रहे हैं। नहीं, जिस जगह जाते हैं वहाँ के थोड़ा बहुत तो जिक्र करते हैं ना। जब आप कराची वालों से मुखातिब कर देंगे बेगम मरियम, कुछ तो मैसेज देते हैं ना कि हम आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन मेरा लोगों ने अच्छा रहेंगे जलसा। और मरियम की तकरीर भी थी, बहुत जानदार तकरीर थी, और काफी तक लोग जो थे ना जलसे मरियम की तकरीर देखने से बात सुनने गए हुए थे। मरियम नवाज जो है सो जो है बिल्कुल मरकज बनी हुई पूरे PDM पे, पूरी तहरीक का तहरीक का जो मरकज बनी वो मरियम नवाज ही बनी हुई है। फजल रहमान साहब तो खैर वो बेचारे बुजुर्ग है, इसलिए उनको लगा दिया गया है कि चलो भाई आप यहाँ पे बैठ जाओ। और बिलावल का भी इतना रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि कराची शहर था तो इंटीरियर से भी काफी लोग लाए गए, तो बहुत अच्छे खासी उन्होंने तादाद जमा कर दी थी। लेकिन जो तकरीर हुई असल में जिसको आप कहते हैं हासिल कलाम कह रहे हैं, जो भी आप वो मरियम नवाज की थी, वो मरियम नवाज की तकरीर बिल्कुल ठीक, और बड़े जोरदार तकरीर करने लगी है। मीर साहब याद होंगे जब मैं रवान उसमें हो जाता है शीफ का साहब का केस चल रहा था तो मोहतरमा कराची आई थी है, तो ख्वाजा साहब एक बोलते थे नवाज शरीफ के दोस्त, उनके घर पे माजिद सुल्तान के घर पे मियाँ शरीफ कैप्टन अजीम थे, मुझे इनका इंटरव्यू करवाया था, बेचारी रो रही थी। और आज मैंने देखा मतलब जो सुना उनको तो बहुत ही मेच्योर हो चुकी है, पुरानी जबान याद का। जब ये माजिद सुल्तान साहब के यहाँ नवाज शरीफ ठहरा करते थे, बेगम कुलसूम भी वहाँ ठहरा करती थी, बेगम कुलसूम नवाज भी ठहरा करती थी,
वही बैठकें लगा करती है कि आपको याद है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। एक बात तो जरूर है कि जितनी भी तहकीक बनी हुई है सर, उसमें अगर सही मानों में जोर है तो वो असेंबली के जोर नजर आ रहा है। बाकी पार्टियां जो है ना उसके लेफ्ट एंड राइट है, समझे आप। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्र है जनाब सफदर अली साहब, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पुरानी बात भी याद दिला दी। ख्वाजा बाजिद सुल्तान एक होते थे नवाज शरीफ के बड़े दोस्त, वहीं ठहरते थे। उसके गिरफ्तारी के बाद करसूम नवाज भी वहीं ठहरा करती थी। वहाँ इन्होंने कोई इंटरव्यू किया था और बता भी रहे हैं एजाज शफी ने कराया था, और एजाज शफी भी उस ज़माने में इनके बहुत करीब थे। और कहते हैं उस ज़माने की मुझे मरीम नवाज याद है, और आज की मरीम नवाज देख के अंदाजा होता है कहाँ पहुंची हुई है। सही है। अच्छा, अब सजाद मिर्ज़ा साहब क्लोजिंग रिमार्क्स क्या कहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क जी ये कि तमाशा लगा रहा जो मैंने स्टार्ट में कहा था, और हम हलतुरल भी देखते रहे और जलसे भी सुनते रहे, और बाकी जो वक्त रह गया था सोने का उसमें सफदर का ड्रामा चलता रहा। सही है, बहुत शुक्रिया सजाद मिर्ज़ा साहब आपके वक्त देने का। इसके साथ प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। जवाब बाकी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।